نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار حبیب پروردگار محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھے حق بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ 8 مارچ چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے تو اس سے قبل اسی مناسبت سے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اسلام میں عورت کو جو مقام اور مرتبہ ملا اس پر بات کرنے سے قبل ہم اسلام سے پہلے عورتوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ان کے حقوق کو بیان کرنا یا ان کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ بچیوں کو عار سمجھتے ہوئے، شرمندگی کا باعث سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انہیں نکاح کی اجازت نہ تھی۔ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہر شخص ان پر تانے کستا تھا، ان پر جملے کستا تھا۔ جس کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ ذلت کے باعث لوگوں کو اپنا منہ بھی نہ دکھا پاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو ان حالات میں اسلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے بیویاں بنائی۔ کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے راحت حاصل کر سکو، ان سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت کو رکھ دیا اور تمہارے درمیان رحمت کو رکھ دیا۔ وہ عورت جسے لوگ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت
عورت کو یہ مقام عطا کیا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. فرمایا کہ اپنی والدہ اس کی عزت کا خیال رکھو. کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اسلام نے عورت کو رحمت بنا کر بھیجا. وہ عورت جس کا کوئی مقام نہ تھا، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اسے بہت ہی عالی شان مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا. آج ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو زندگی کا حق اسلام نے دے دیا. وہ عورت جسے جینے کا حق حاصل نہ تھا، جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو زندگی عطا کر دی. اور صرف زندگی ہی عطا نہیں کی، بڑی ہی خوبصورت زندگی کا اسے مالک بنا دیا. اسے بہت ہی اچھی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. عورت کے ساتھ اس کی بدسلوکی کو قرآن میں اس انداز سے بیان کیا گیا. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کہ جب عرب کے لوگوں میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ شخص پریشان ہو جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی باعث وہ لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا. اور پھر کیا کہتا؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ آیا کہ اس ذلت کو برداشت کروں اور اس کو زندہ رہنے دوں، یا ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی کو میں زندہ درگور کر دوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو بیان کر کے عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن تمام لوگ اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو اپنے کٹہرے میں سامنے کھڑا کر دے گا، اور ایک طرف اس کی ان اولاد کو، ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ رب العزت ان بچیوں سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کے باعث قتل کر دیا گیا. اور پھر اللہ رب العزت ان بیٹیوں کے باپوں سے سوال کرے گا کہ ان بچیوں کا کیا گناہ تھا، یہ تو ابھی بالکل محفوظ تھی گناہوں سے، انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا، تم نے ان کو زندہ درگور کیوں کر دیا. تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینے سے بھی عاجز ہو جائیں گے. اور پھر دوسرے نمبر پر اسلام نے عورتوں کو جو حق دیا، عورتوں سے حسن سلوک کا حکم اسلام نے ہمیں عطا فرمایا. اسلام نے عورتوں کو صرف زندگی ہی عطا نہیں کی، بلکہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہمیں فرمایا. اور صرف حسن سلوک کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. حقوق کے لحاظ سے، حسن سلوک کے لحاظ سے مرد پر مقدم ہے. اگر بیوی ہے تو وہ حسن سلوک کے اعتبار سے شوہر پر مقدم ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ حسن سلوک کے اعتبار سے بیٹے پر مقدم ہے. اگر وہ بہن ہے تو پھر حسن سلوک کے اعتبار سے وہ بھائی پر مقدم ہے. اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دے دیا، اسلام نے عورتوں کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ اگر وہ ماں ہونے کی حیثیت سے، اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے عورتوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت کو اس کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا. بیوی ہونے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا وہ اس کائنات کا سب سے بہترین شوہر ہوگا. بیٹی کو یہ
حقوق عطا فرمایا، یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے گا، وہ 2 ہوں 3 ہوں یا 4 ہوں، حضور نے فرمایا جو ان کی اچھی کفالت کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے، فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ اسلام نے عورتوں کو یہ حق عطا فرمایا، بیٹی ہونے کے لحاظ سے اور پھر بیوہ ہونے کے لحاظ سے بھی یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی بیوہ کی کفالت کرے گا، جو کسی بیوہ کو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، فرمایا کہ اسے رات دن میں عبادت کرنے والے، جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر امور کو بیان فرمایا، وہاں عورتوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 147، حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عورتوں کے معاملے میں ڈر جاؤ، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں جو رکھا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے امان کی وجہ سے رکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر سوال کیا کرتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کروں، سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امو کا، کہ تمہارے حسن سلوک کا، تمہارے پیار کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم من، اس کے بعد پھر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم امو ثم من، یا رسول اللہ پھر میرے احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ وہ صحابی 3 بار رکا نہیں، پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں گا، لیکن اس کے بعد کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ثم ابو کا، پھر تمہارا باپ تمہارے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے 3 درجے بیان کیے اور باپ کا 1 درجہ بیان کیا۔ فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ تمہاری والدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری والدہ اس نے ایام حمل کی تکلیف کو بھی برداشت کیا، جب تم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اس تکلیف کو بھی تمہاری ماں نے برداشت کیا، اور پھر جب تمہاری ولادت ہوئی تو اس تکلیف کو بھی تمہاری والدہ نے برداشت کیا، اور اس کے بعد تمہاری پرورش میں بھی تمہارا زیادہ حصہ، والد سے زیادہ تمہاری ماں کا حصہ ہے، کیونکہ والد وہ فکر معاش میں دور چلے جاتے ہیں اور ماں ہی اپنے بیٹوں کی پرورش کیا کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش کیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حق ماں کے اور 1 حق والد کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2306۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، انا خیرکم لأہلی۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اولاد کو وہ جھڑکتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی کو وہ کوستا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے والدین ان کو تانا دیتا ہو۔ فرمایا نہ، خیرکم خیرکم لأہلی،
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہوگا جو تم میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں انا خیرکم لأہلی، لیکن یہ بات بھی غور سے سن لو، انا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات میرے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کروا دیا کرتے تھے، بازار سے سودا اور سلف بھی لے آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں کو بھی خود ہی مرمت فرما لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے جو ہر شخص کے لیے ایک نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے ایک نجات کی راہ ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر عورت کا جو حق ہے کہ عورتوں کی کفالت کا حکم دیا گیا، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کی کفالت کرنے کا مردوں کو حکم دیا، کہ یہ نہ ہو کہ عورت وہ اپنی خود کی کفالت کرنے کے لیے، وہ خود اپنے ساز و سامان کو پورا کرنے کے لیے بازاروں کی زینت نہ بن جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور کہاں تک خیال رکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یہ ایک معیار کا درجہ رکھتی ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2142۔ حضور نے فرمایا ان یطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت۔ حضور نے فرمایا جب تم خود کھانا کھاؤ تو اپنے بال بچوں کو بھی کھانا کھلاؤ، جب تم خود پہنو اچھا لباس پہنو تو سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کا بھی انتظام کرو۔ اور یہ حق یہاں پر نہیں رکتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی محبت بھرے لہجے میں ایک نوالا، ایک لقمہ بھی اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک لقمے کے بدلے بھی اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آج تنگ ذہنی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو تانا زنی بن جاتے ہیں، انسان کو تانے دیے جاتے ہیں۔ نہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے پیٹ میں، اپنی بیوی کے منہ میں یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کام پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر عورت کا مقام کیا تھا؟ وراثت سے عورت کو محروم کر دیا گیا تھا۔ عرب کا یہ معاشرہ ہے کہ عرب کے لوگ اگر بیوی کا شوہر مر جاتا تو اس شوہر کے جو وارث ہوتے وہ اس عورت کا حصہ بھی ضبط کر لیتے، اس پر بھی غاصب ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس کام سے منع کر دیا، فرمایا سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے اس کام کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ جس طرح بیٹے بیٹیاں وراثت میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن کے مطابق بیوی کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طرح مردوں کے تمہارے حصے ہیں، جس طرح مردوں کے لیے وراثت میں سے حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ عورتوں کو ان کی وراثت سے محروم نہ کیا جائے۔ اس بات کو شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آج کس طرح بیٹیوں کے وراثت کو ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو ان کے حقوق سے دستبردار کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی مزاج نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ مزاج نہیں ہے۔ اور پھر عورتوں کو نکاح کا حکم بھی نہ تھا۔ عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر مر جاتا تو پھر یا تو اس کا بیٹا اس کو اپنی ملکیت سمجھتا یا اس مرے شدے شخص کا بھائی اس شخص کو، اس بیوی کو اپنا وارث سمجھ لیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کی بھی نفی فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے اوپر زبردستی قابض ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو جب ان کا شوہر مر جائے تو پھر ان کو یہ تلقین کی ہے
کہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہیں اجازت کے ساتھ۔ اور پھر عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ طلاقوں کی تعداد بھی متعین نہ تھی، عورت کو ہر حق سے محروم کیا ہوا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فیضان ہے کہ اس نے عورت کو زمین سے اٹھا کر عرش پر سرفراز کیا اور اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ اور طلاق کی تعداد بھی متعین نہ تھی کہ لوگ ایسا کرتے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور پھر اس سے رجوع کر لیتے، پھر بار بار طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے ان کی عدت گزرنے سے قبل، نہ ان کو چھوڑتے نہ ان کو اپنے پاس رکھتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس طریقے کو بھی ختم فرما دیا اور فرمایا کہ اگر تم ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان کو رکھنا چاہو تو بڑے احسن انداز کے ساتھ رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہو او سرّحوہن بمعروف تو پھر بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر عورت کے یہ حقوق ہے تو پھر عورت کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا، عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں اسلام نے رکھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو رکھی وہ شوہر کی فرما برداری رکھی کہ عورت کو بے مہار نہیں چھوڑا، عورت کے یہ نہیں چھوڑا کہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر اسلام نے تجھے یہ حق عطا فرمایا ہے تو پھر تجھے یہ تیری ذمہ داری بھی لگاتا ہے کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ مسکرا پڑے، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو حکم دو تو تمہارے حکم کی وہ تعمیل کرے، اور جب تم نہ ہو تمہاری عدم موجودگی میں وہ خود کی بھی حفاظت کرے اور تمہارے خاندان کی بھی حفاظت کرے۔ بہترین وہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی عورت نے پوچھا، وہ عورت جا کر بزرگ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، شوہروں کو بیویوں کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایک شوہر کی، ایک مرد کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دے دیا۔ جب تک یہ تمہاری اطاعت کرتے رہیں گے تمہارے قدموں کے نیچے ان کے لیے جنت رہے گی۔ یہ دیکھیں اسلام کا مزاج کس قدر حسین ہے۔ اور پھر ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راد دخلت الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی عورت مر جائے، کیسے مرے؟ وزوجها راد عنہا، کہ جب وہ مری تھی تو اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ حضور نے فرمایا دخلت الجنہ، اس عورت کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام عطا کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے اور اپنے روزوں کی تعداد کو مکمل کرے اور تیسرے نمبر پر اپنی شوہر کی ہر بات کو مانے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے سامنے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں تو داخل ہو جا۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر وعید بھی بڑی سخت ہے، اگر خوشخبریاں دی ہیں تو پھر اس کے بارے میں وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ حضور نے فرمایا، امام ابن ماجہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی غرض سے
طلاق کا مطالبہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، لیکن عورت اپنے شوہر سے طلاق کا بغیر کسی عذر کے مطالبہ کرے، حضور فرماتے ہیں پھر اسے جنت میں جانا تو کجا، اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کی تربیت، یہ بھی اولاد کی تربیت، یہ والدین میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل ہے وہ والدہ کی سپرد لگائی گئی۔ اگر ہم اس کائنات میں سب سے زیادہ مشہور لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو ان میں جو تربیت منتقل ہوئی ہے وہ والدہ سے منتقل ہوئی ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ کربلا میں تنے تنہا ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر سیدنا جنید بغدادی کو آپ دیکھتے ہیں تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی والدہ کے ہاتھ ہے۔ اگر آپ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ کا خوگر بنا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کی تربیت موجود ہے۔ اور اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہیں تو ان کی ماں نے باوضو ہو کر ان کو دودھ پلایا، اس وجہ سے وہ صلاح الدین ایوبی اس مقام پر فائز ہوئے۔ اور اگر آپ علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں تو ان کی ترقی کے پیچھے، ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی والدہ کو، اپنی عورتوں کو ان تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین سے مطلع کرے، ان کو ان چیزوں کا سبق دے، کیونکہ عورت اس وقت تک قائم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے، جب تک وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر وہ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا کیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد ان کی میتوں پر کھڑی ہو کر کیا کہتی ہیں کہ اے اللہ تیرا اس بات پر شکر ہے کہ تو نے مجھے ان شہیدوں کی ماں بنایا ہے۔ اور اسلام کا پرچم صرف گھر میں رہ کر نہیں، کئی ایسی عورتیں ہیں اسلام میں جنہوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام کا نام بلند کیا، اسلام کی سر بلندی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے تو ان کی بہن کا پیچھے ہاتھ ہے۔ علامہ اقبال اس بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے عورت اپنے مقام کو پہچان کہ تیرے قرات کی سوز نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کا عقیدہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔